آپ سب کی سلامتی ہو۔ خدا کا شکر کرتے ہیں کہ جو مہربان خدا ہے۔ آج رات اس نے ہم سب کو یہ موقع بخشا کہ اس کے پاک گھر میں آئیں اور اس سے برکت پائیں، اور میرا ایمان ہے کہ جتنے آج خدا کے گھر میں آئے ہیں بہت ساری برکتیں پا کر جائیں گے۔ ہاللیلویہ۔ تو آپ سب کا میں خدا کا اللہ خاتم اور پوری ٹیم آپ کو خدا کے گھر میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا، ان بہن بھائیوں کے لیے بھی جو یوٹیوب اور فیس بک پر ہمارے ساتھ منسلک ہیں، ان سب کی سلامتی ہو، خدا ان کو بھی برکت دے۔ تو آئیے خدا کے زندگی بخش پاک کلام میں سے دیکھیں مقدس پالوس رسول کا خط رومیو کی کلیسیا کے نام، اس کا 3 باب اور اس کی 20ویں آیت۔ رومیو 3 باب اور اس کی 20ویں آیت میں یوں مرقوم ہے، کیونکہ شریعت کے اعمال سے کوئی بشر اس کے حضور راست باز نہیں ٹھہرے گا، اس لیے کہ شریعت کے وسیلہ تو گناہ کی پہچان ہوئی۔ خدا ان کے زندگی بخش پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا ان کی برکت ہو، آمین۔ اے میرے خدا، آج کا جو حکمت کا کلام ہے، خدا تیرے لوگ سنیں اور اس کلام پر فخر کریں کہ دنیا کی کسی قوم کے پاس اس جیسا کلام نہیں کہ جو بیماریوں سے شفا دیتا ہے اور گناہ گاروں کو نجات بخشتا ہے۔ تو میرا زور پر حضرت جماعت کے ساتھ جو راستے میں سلامتی سے لے کر آ، تیری رحمت تیری شفقت والا ہاتھ چھوٹی سی جماعت پر چھایا رہے، یسوع کے قادر نام ہے، آمین۔ آج کے کلام مقدس کے مطابق ہم دیکھیں گے کہ خدا کا بندہ مقدس پالوس رسول کیا فرما رہا ہے، واضح طور پر صاف لفظوں میں، کہ شریعت کے اعمال سے کوئی شخص راست باز نہ ٹھہرے گا۔ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں اس دنیا میں بہت ساری قومیں ایسی ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس شریعت ہے، جن قوموں میں ہم رہتے ہیں وہ دعوے سے کہتے ہیں ہمارے پاس شریعت ہے، ہمارے پاس ایک ضابطہ حیات ہے جس پر عمل کر کے ہمارا دین اور دنیا سنور جاتی ہے اور ہمارے لیے جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ یہودی قوم، یہودیوں کا بھی یہ دعویٰ ہے کہ ہمارے پاس شریعت ہے، اور جب ہم شریعت پر چلتے ہیں تو خدا ہمیں سرفرازی دیتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ یشوع پہلا باب اور اس کی 8ویں آیت میں واضح طور پر حکم آیا کہ شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے، بلکہ دن اور رات تجھے اسی کا دھیان رہے، اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اس سب پر تو عمل کر، کیونکہ تب ہی تجھے اقبال مندی کی راہ نصیب ہوگی۔ اب جن قوموں کے پاس شریعت ہے وہ شریعت پر تکیہ کیے ہوئے ہیں کہ شریعت پر عمل کرنے سے اس دنیا میں ہمیں سرفرازی ملتی ہے، ہمارا دین اور دنیا سنور جاتا ہے۔ ہم دیکھیں گے مسیحیت، جو ہم مسیحی مذہب کے ماننے والے ہیں، مسیحیت جو ہے وہ شریعت کے بارے میں کیا فرماتی ہے، یا شریعت کے بارے میں جو ہم مسیح کے ماننے والے ہیں وہ شریعت کے بارے میں ہمیں کیا تعلیم دیتا ہے۔ تو آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے شریعت، یا انگلش میں لاز کہتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے شریعت۔ 3 چیزیں کلام مقدس میں سے شیئر کریں گے۔ شریعت کسے کہتے ہیں؟ یہ کلام آپ کے لیے بہت ضروری ہے اور اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے تاکہ جن قوموں میں رہتے ہیں ان کو آپ مناسب جواب دے سکیں۔ ہاللیلویہ۔ شریعت کسے کہتے ہیں؟ نمبر 2، شریعت کس کتاب نے، شریعت نے کس چیز کی پہچان کروائی؟ اور نمبر 3، کیا شریعت پر عمل کر کے کوئی شخص راست باز ٹھہر سکتا ہے؟ اور اگر جواب نفی میں نہیں، اسے کیا کرنا چاہیے کہ وہ راست باز ٹھہرے اور وہ خدا کی بادشاہت میں یا جنت الفردوس میں داخل ہو سکے؟ کیونکہ یہودی قوم اور مسلم دونوں ہی شریعت پر پا کر فخر کرتے ہیں کہ ہمارے پاس شریعت ہے جو خدا کا کلام ہے، اور جب ہم اس پر عمل کرتے ہیں تو ہمارے لیے ہر چیز جو ہے وہ آسان ہے۔ اور کسی حد تک یہ بات درست ہے۔ آج دنیا کی سب سے امیر ترین قوم کون سی بتائیں؟ یہودی قوم ہے۔ سب جانتے ہیں کہ آج دنیا کی سب سے امیر ترین قوم امریکہ میں جو IMF کا ادارہ ہے، ہر ملک کو وہ قرضہ دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ہم شریعت پر چلتے ہیں۔ عرب کنٹری کو دیکھو کتنی مالدار ہے کہ نہیں، اور وہ بھی کہتے ہیں ہم شریعت پر، اور سعودیہ میں بقاعدہ شریعت نافذ ہے۔ تو مسیحیت اس کے بارے میں کیا کہتی ہے؟
تو شریعت کے بارے میں جاننا ضرور ہے. تو پہلی چیز پر غور کریں کہ میں شریعت کسے کہتے ہیں، شریعت ہے کیا؟ بائبل مقدس شریعت کو 4 ناموں سے پکارتی ہے. بائبل مقدس دیکھیں شریعت ایک ہی ہے لیکن اس کے 4 نام ہیں، 4 معنی. آپ کو کوئی بھی کچھ پوچھ سکتا ہے. تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں شریعت کو جو پہلا نام دیا گیا وہ ہے توریت. توریت کا بھی نام سنا ہے؟ توریت نام دیا گیا، یا عبرانی میں تورا کہتے ہیں. شریعت کا پہلا نام کیا ہے؟ توریت، جسے تورا عربی میں کہا گیا ہے. اس کا مطلب ہے انسانی تعلیم. خداوند کا بندہ سلیمان نے بھی فرماتا ہے انسان پہلا باب اور اس کی 8ویں آیت میں، اے میرے بیٹے اپنے باپ کی تربیت پر کان لگا اور اپنی ماں کی تعلیم کو ترک نہ کر. یعنی شریعت کیا ہے؟ ماں باپ جو اولاد کو تعلیم دیتے ہیں انہیں شریعت حکم سمجھ کر بچے کو اس کو آرڈر اس کو obey کرے تو وہ بھلائی دیکھیں گے. ہاللیلویا. دوسرا نام دیا گیا ہے خدا کی شریعت. شریعت کی کتاب کو پہلا نام کہہ دیا تورا یعنی توریت عبرانی میں. اس کے بعد دوسرا نام دیا گیا خدا کی شریعت. خدا کی شریعت جب کہا جائے گا تو اس کا کیا مطلب ہے؟ حکم. یعنی خدا کا یہ کلام کیا ہے؟ بنی نوع انسان کے لیے حکم ہے، کوئی ریکویسٹ نہیں ہے. آپ کو جواب چاہیے، آپ نے ریکویسٹ دی، ان کا دل کا مانا یا نہ مانا، لیکن خدا کا کلام حکم ہے. حکم پر حکم ہے. جو کہا گیا ہے اس پر ضرور ہے کہ آپ کیا کریں؟ عمل کریں. ہاللیلویا. یہ سایہ پہلا باب اور اس کی 10ویں آیت میں لکھا ہے، اے صدوم کے حاکموں خداوند کی شریعت پر کان لگاؤ. دیکھا تیسرا نام کیا ہے؟ خداوند کی شریعت. اپنے آپ کو پاک کرو، برے کاموں کو میری آنکھوں کے سامنے سے دور کرو، یتیموں کی فریاد سنو، بیواؤں کے حامی ہو، نیکوکاری سیکھو، انصاف کو کے طالب ہو، مظلوموں کی مدد کرو. خدا کا بنی نوع انسان کو کیا حکم ہے شریعت میں؟ جب ہم کہیں گے یہ خدا کی کیا ہے؟ شریعت ہے. تو خدا کا کیا حکم ہے؟ نمبر 1 خدا لوگوں سے فرماتا ہے کہ اپنے برے کاموں سے کیا کرو؟ باز رہو. نمبر 2 اپنے آپ کو پاک رکھو، پاکیزگی کی زندگی بسر کرو. نمبر 3 ہے کہ وہ یتیموں کی مدد کرو، بیواؤں کے حامی ہو، نیک بنو، انصاف جانو، اور اس کے بعد مظلوموں کی مدد کرو. یہ خدا کی ہدایت ہے، یہ خدا کی شریعت ہے اور یہ حکم ہم کو ماننا پڑے گا. تیسرا جو ہے وہ شرع کہتے ہیں. آپ اکثر کہتے ہیں شرع میں کیا؟ شرع میں تو یہ شرع کیا ہے؟ شرع کا کیا مطلب ہے؟ اسے گناہ کی بھی شریعت کہتے ہیں. شرع کا کیا مطلب ہے؟ قانون. یہ جو قدرت نے قانون بنائے یا جو ملکوں نے قانون بنائے، جو بائبل مقدس میں شرع کی یہ تعلیم دی گئی، یہ جو قانون بنائے گئے. تو شرع کا کیا مطلب ہے؟ گناہ کی شریعت. یعنی بائبل مقدس نے ہمیں بتایا کہ جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو شریعت کے مطابق اسے کیا کرنا ہے تاکہ اسے گناہ کی معافی ہو. اعمال 7 باب اور اس کی 7ویں آیت میں، جرم کی قربانی ویسی ہے جیسے خطا کی قربانی. یہ جب شخص ایک جرم کرتا ہے تو مجرم ثابت ہو گیا، اب اس کے جرم کی جو ہے معافی کس طرح ہوگی؟ وہ جیسے شریعت میں لکھا ہے کہ وہ بکرا لائے یا کوئی بھی ایسی چیز لائے قربانی کے لیے تو اسے اپنے سر پر رکھے. بکرا ہے کوئی بھی 1 سال کا یا مینڈا ہے کوئی بھی، وہ اپنے سر پر رکھے، ایک ہاتھ بلند کرے تو خدا، اس کا مطلب ہے کہ خدا نے اس کے گناہ کا کفارہ دیا ہے، اس کے گناہ کو معاف کیا. اور پھر جانور کو ذبح کر کے اسے دور لشکرگاہ سے اسے ذبح کر کے جو ہے وہ اسے وہاں پر جلاؤ تو تمہارا گناہ کیا ہو جائے گا؟ معاف ہو جائے گا. یہ شرع کی قربانی ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں خدا کا پاک کلام ہمیں بتاتا ہے جو ہے وہ چوتھا ہے جو مشہور ہے، وہ موسمی شریعت. دیکھیں میں نے پہلے کہ شریعت ایک ہی لیکن 4 معنی 4 طرح سے، اور جب ان 4 لفظوں کو دیکھیں گے تو ہمیں آسانی سے مطلب پتہ چلے کہ شریعت ہے کیا. موسمی شریعت یعنی جو خدا نے موسیٰ کو شریعت دی، پہلا سلاطین اس کا 2 باب اور اس کی 3 آیت میں، تاکہ جو دنیا کے لوگ ہیں جو شریعت کو مانتے اس پر عمل کریں تو انہیں کیا ہو؟ شریعت جو موسیٰ کی شریعت کا مطلب ہے طور طریقہ یا قاعدہ یا اصول. اس دنیا میں رہتے ہوئے
ہر شخص کو چاہیے وہ کسی قاعدے اصول اور طریقے سے اپنی زندگی کو کیا کرے، بسر کرے، اور شریعت اسے آگے جا کر سنیں گے اسے طور طریقے سمجھاتی ہے، اور جب وہ اس طور طریقے سے کرے گا، عمل کرے گا، تو یقیناً اس کی بھلائی ہوگی۔ ہاللیلویہ۔ کلام مقدس میں آیا پہلا سلاطین 2:3 میں، اور جو موسیٰ کی شریعت میں لکھا ہے۔ اب دیکھا میں نے آپ کو 4 نام ہیں۔ موسیٰ کی شریعت میں جو لکھا ہے، جو خدا کی شریعت میں لکھا ہے، جو شرع میں لکھا ہوا ہے، اور جو تریز میں لکھا ہوا ہے، یہ چاروں لفظ کہاں سے آ گئے؟ بائبل مقدس میں۔ جو موسیٰ کی شریعت میں لکھا ہے اس کے مطابق خداوند اپنے خدا کی ہدایت کو مان کر اس کی راہوں پر چل، اس کے آئین، اس کے فرمان، اس کے حکموں اور اس کی شہادتوں پر عمل کر، جو کچھ تو کرے اور جہاں کہیں جا کر، تب تجھے اقبال مندی کی راہ نصیب ہوگی۔ یعنی ایک باپ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہا ہے، وصیت کر رہا ہے۔ باپ کون ہے؟ داؤد بادشاہ۔ داؤد بادشاہ اپنے بیٹے سلیمان کو وصیت کر رہا ہے کہ اے میرے بیٹے، تو نے موسیٰ کی شریعت پر چلنا ہے۔ اور موسیٰ کی شریعت کیا ہے؟ جو اس نے زندگی بسر کرنے کے قانون دیے، قاعدے دیے، آئین دیے ہیں، کام دیے، ان پر تو نے کیا کرنا ہے؟ عمل کرنا ہے۔ اور جب تو عمل کرے گا تو تیری زندگی سمجھ جائے گی۔ ہاللیلویہ۔ اب ہم دیکھیں گے کہ ابھی ہم نے جانا کہ شریعت کیا ہے۔ اگر آپ نے دھیان سے سنا ہے، شریعت کا پہلا مطلب کیا ہے؟ انسانی تعلیم۔ دوسرا مطلب میں نے آپ کو بتایا وہ کیا ہے؟ خدا کا حکم۔ تیسرا مطلب کیا ہے؟ قانون۔ اور چوتھا مطلب ہے طور طریقہ یا اصول۔ اب پالوس رسول نے ان چاروں چیزوں کو، ان چاروں باتوں کو، شریعت کی کو لے کر اس نے ایک نام دے دیا، تاکہ آئندہ کے لوگ نہ تو ریت کہیں، نہ خدا کی شریعت کہیں، نہ کوئی کچھ اور کہیں، بلکہ ایک نام دے دیا جس میں چاروں ہی آ گئے۔ اور اس نے یہ نام دیا پالوس رسول نے، جو اس نے کہا شریعت کی کتاب۔ شریعت کی کتاب، یا دوسرا آگے اس کو یہ بھی ملتا ہے توریت کی کتاب۔ توریت کی کتاب کہہ لیں یا شریعت کی کتاب کہہ لیں، اس نے اس نتیجے پر وہ پہنچا، اور لکھا ہے گلتیوں 3:14 اور پہلا کرنتھیوں 14:21۔ گلتیوں 3:10 میں چنانچہ لکھا ہے جو کوئی ان سب باتوں پر قائم نہیں رہتا جو شریعت کی کتاب میں لکھا ہے۔ اس نے نام کیا دیا؟ شریعت کی کتاب۔ دوسرا کیا نام ہے؟ جو کچھ پہلا کرنتھیوں 14:21 میں جو کچھ توریت کی کتاب میں لکھا ہے۔ اب یہ چیز ہمارے سامنے آ گئی کہ شریعت ایک ہی لفظ ہے، لیکن اس کے 4 معنی ہیں، 4 طرح سے استعمال ہوئی۔ اور پھر جس طرح داؤد نے، لکھنے والے 5-6 لوگ ہیں زبور کو، سب سے زیادہ داؤد نے 73 زبور لکھے، 150 زبور ہے، باقی اور بہت سارے تھے، ایمان تھا، تیمان تھا، آصف تھا، موسیٰ کی دعا، ان سب کو اکٹھا کس نے کیا؟ داؤد نے۔ اور سیرا کس کے ساتھ بن گیا کہ یہ داؤد پر زبور جب نازل ہوا ہے، اکیلے داؤد نے بھی لکھا لیکن نام داؤد کا ہو گیا۔ اب اسی طرح شریعت پالوس رسول نے جب اس کا مطالعہ کیا تو اس نے اسے شریعت کی کتاب دے دیا تاکہ لوگ شریعت کی کتاب کہہ کر پکاریں۔ اب دوسری چیز، شریعت کی اس کتاب نے کس چیز کی پہچان کروائی؟ تو بائبل مقدس میں بتاتی ہے کہ جب تک شریعت دنیا میں نہیں تھی اس وقت تک لوگوں کو پتہ نہیں کہ گناہ کیا تھا، کیونکہ شریعت نے کس چیز کی پہچان کروائی؟ کلام مقدس میں پہلے یوحنا 3 اور اس کی 4 آیت میں جو کوئی گناہ کرتا ہے وہ شرع کی مخالفت کرتا ہے، اور شرع ہی کی مخالفت کیا ہے؟ گناہ۔ یعنی جو شریعت کو توڑتا ہے، خدا کے آئین کو نہیں مانتا، خدا کے احکام کو نہیں مانتا، خدا کے کلام کے مطابق اصول اور طریقے سے زندگی بسر نہیں کرتا، تو وہ شریعت کو کیا کرتا ہے؟ توڑتا ہے، اور وہ اس کے لیے حق میں کیا لکھا جاتا ہے؟ گناہ لکھا جاتا ہے۔ جب تک شریعت دنیا میں نہیں آئی اس وقت تک لوگوں کو پتہ نہیں گناہ کیا تھا اور گناہ کی سزا نہیں ملتی تھی۔ ہم دیکھتے ہیں موسیٰ کے خروج سے جب پہلے جو ہے ابراہیم کے دور میں، اس کے بعد نوح کے دور میں، لوط کے دور میں، سب کے دوروں میں جب ایسی بات ہوتی تھی تو وہ گناہ گری، جب وہ پتہ نہیں تھا گناہ کیا ہے، تو گناہ کی پہچان تو کس نے کروائی؟ شریعت نے کروائی کہ یہ قانون توڑو گے تو گناہ کرو گے۔ ابھی ایک دن میں ویڈیو دیکھ رہا تھا، ذاکر نائک نے کہ کسی ہندو نے سوال کیا کہ ہمارے جو شری بھگوان ہیں، کرشنا شری بھگوان، اس سے زناکاری ہو گئی،
تو آپ اس کے حق میں کیا کہتے ہیں؟ آپ نے تو پڑھا ہوگا. تو کہتا ہے کہ بھائی اب ظاہر ہندوؤں کی میجورٹی زیادہ ہے, میں نہیں کہہ سکتا کیونکہ میرا دل نہیں مانتا کہ پیغمبر جو ہے. تو کہنے سے تم پیغمبر مانتے ہو؟ کہتا ہے یہ بھی میرا دل نہیں مانتا کیونکہ قرآن میں نہیں لکھا. تو پیغمبر جو ہے وہ گناہ کر ہی نہیں سکتا. اگر وہ آپ کا بھگوان ہے تو پھر وہ کیسے گناہ اس نے کیا؟ میں اس چیز کو نہیں مانتا. کہتا ہے بائبل میں ایک بڑی غلطی لکھی ہوئی ہے. وہ سب سے پہلے بائبل کو آگے رکھتا ہے. بائبل میں غلطی لکھی ہے کہ حضرت لوط نے اپنی بیٹیوں کے ساتھ زنا کاری کی. اب اس نے بات کو موڑ توڑ کے پیش کیا. لوط نے نہیں کیا, بیٹیوں نے سے میں پلا کے, کیونکہ آگے باپ کی نسل چلے, کیونکہ اس وقت یہ زنا کاری اور یہ خون خرابہ کوئی پتہ ہی نہیں کہ گناہ ہے بھائی, شریعت ہی نہیں تھی. تو اس لیے خدا کو برکت ان کی اولاد ہوئی. تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو کلام کو پڑھتے نہیں, سمجھتے نہیں اور اٹیک کر دیتے ہیں. شریعت سے پہلے جو کچھ ہوتا رہا اس کی کوئی سزا نہیں تھی. ہاں جب واقعتاً میں گناہ ہوا, کوئی پوچھ سکتا واقعتاً میں گناہ ہوا, تو واقعتاً میں شریعت خدا نے دے دی. شریعت کا کیا مطلب ہے؟ حکم. تو آدم اور حوا کو حکم دیا کہ جس دن تم نے یہ نافرمانی کا پھل کھایا تو اس دن تم کیا مرو گے, تمہیں سزا ملے گی. اور انہوں نے جب گناہ کیا تو پھر شریعت کے مطابق جو حکم خدا نے دیا, منع کیا, ان کو سزا ملی. باقی قائن اور حابیل دوسرے سارے آتے کے سارے دور میں, لیکن کسی کو سزا کا ایسے نہیں بتایا گیا کیونکہ اس وقت شریعت نہیں اتری. جب شریعت اتری تو پھر شریعت نے بتایا کہ کون کون سی چیزیں ہیں, اگر ان پر عمل کرو گے, حکموں کو توڑو گے, شریعت کو, تو تمہارے لیے گناہ گنا جائے گا. اب ہم دیکھیں گے کہ شریعت دراصل ہے کیا. شریعت کیا ہے؟ خدا کا کلام, آئین, احکام اور تعلیم. جو اس کی پیروی کرے گا وہ بھلائی دیکھے گا, اور جو پیروی نہیں کرے گا وہ جہنم رسید ہوگا. زوردار نعرہ ہلیلویا. شریعت دراصل کیا ہے؟ یہ خدا کا کیا ہے؟ کلام ہے. شریعت کیا ہے؟ خدا کا کلام ہے. اور میں نے آپ کو بتایا کہ شریعت کیا ہے؟ خدا کے جو حکم ہیں, آئین ہے, جو خدا نے بنائے, تو قانون دیے موسیٰ کو. اگر کوئی حکموں کو توڑتا ہے, یا غیر قوم کا ہمارے پاس شریعت ہے, جو حکم دیے گئے ان کو توڑے گا تو وہ کیا کرے گا؟ گناہ کرے گا. اور گناہ کی سزا کیا ہے؟ موت. اب چلیں ایک مثالیں دیکھیں. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں خدا نے اپنے بندے موسیٰ کو جو شریعت دی وہ کیا تھا؟ زور سے بتائیں. وہ 10 احکام تھے, یہ حکم. خدا نے اپنا کلام حکموں کی صورت میں دیا اور کہا کہ موسیٰ ان پر کیا کرنا؟ سختی سے عمل کرنا. اور اگر عمل نہیں کرو گے اس دنیا میں تو تمہیں کیا ہوگی؟ گناہ کی سزا ملے گی. اب وہ حکم کون سے شریعت میں جو آئے؟ پہلا حکم کیا تھا؟ میرے حضور غیر معبودوں کو نہ ماننا. موسیٰ دیکھ میں غیور خدا ہوں اور میرے سوا روئے زمین میں کوئی اور خدا نہیں ہے. زوردار نعرہ ہلیلویا. تو تم نے کسی اور معبود کو, کسی دیوی یا دیوتا کو اپنا خدا نہیں ماننا. اور اگر مانو گے تو شریعت کو کیا کرو گے؟ توڑو گے. اور جب شریعت کو توڑو گے تو تمہارے حق میں کیا ہے؟ گناہ ہے. اس کے بعد دوسرا حکم کیا دیا؟ اپنے لیے کوئی تراشی صورت یا مورت نہ بنانا. اور نمبر 3, ان کے آگے سجدہ نہ کرنا. یعنی اپنے ہاتھ سے کوئی بھگوان یا اپنی دیوی یا دیوتا کی مورتی بنا کے اس کے آگے نہ جھکنا ہے, نہ اسے سجدہ کرنا ہے, اور نہ ہی یہ چیز بنانی. جب حکم آ گیا کہ تُو نے کوئی چیز بنانی نہیں تو پھر کیوں بناتے؟ اب یہ چیز اسٹیچو کی طرف بھی آ جاتی ہے کہ جب حکم ہے کہ آسمانی یا زمینی کوئی بھی شبیہ تو نے بنانی نہیں, اور جب جو بنائے گا تو پھر سجدہ نہیں کرنا, تو ضرورت کیا ہے بنانے کی؟ اگر وہ کہتے ہیں جو بناتی کی تھی کہ بناتی کی, تب ختم کر دیں اس چیز کو, کیونکہ خدا ان چیزوں کو نہیں پسند کرتا. یہ کس میں آ جاتا ہے؟ بت پرستی میں. اور خدا بت پرستوں کو, قوم کو کبھی بھی پسند نہیں کرتا. اس کے بعد کیا ہے؟ چوتھا ہے سبت کو پاک ماننا. یعنی جو ہفتے کا 7واں دن ہے, حکم آیا سارے کام کاج کر کے 6 دن 7ویں دن آرام کرنا اور میری کیا کرنا؟ عبادت کرنا. اور حکم آیا کہ جو شخص سبت کو عبادت خانے میں نہ جائے, عبادت نہ کرے, اس شخص کو جان سے مار دینا. زوردار نعرہ ہلیلویا. اگر یہ قانون دنیا میں نافذ ہو جاتا ہے چرچ پر ہوں گے, کیونکہ ان کو پتا تھا ساڑھے جانوں مار دینا. لیکن کیا نرم کرتی شریعت کو, نہیں قانون نافذ کیا. لیکن شریعت میں یہ ہے, میں نے آپ کو بتایا کہ اس شخص کو جان سے مار دینا کہ جو سبت کے روز عبادت گاہ میں نہ جائے. نمبر 4 اپنے ماں باپ کی کیا, نمبر 5 اپنے ماں باپ کی کیا حکم آیا؟ عزت کرنا. اور اگر کوئی
اپنے ماں باپ کو برا بھلا کہے تو کیا حکم آیا اس کو بھی جان سے کیا کرنا؟ مار دینا، زور در مارنا۔ ہاللیلویا۔ ہے کوئی دنیا میں قانون کہ جو کوئی ماں باپ کو برا بھلا کہے تو اس کو جان سے مار دو؟ کوئی نہیں۔ شریعت کی کیا تعلیم ہے کہ اپنے باپ کو اپنی ماں کو برا بھلا نہ کہے، اور اگر برا بھلا کہے گا تو ضرور تجھ پر فتویٰ لگے گا، تجھے جان سے کیا ہے؟ مار دیا جائے گا۔ اس کے بعد ہے تو خون نہ کر، یعنی اگر کوئی بے گناہ کا خون بہائے گا تو گناہ کا خون کا بدلہ کیا ہے؟ خون ہے، تو اسے ضرور گناہ کی جو ہے وہ سزا ملے گی اگر کسی بے گناہ کی وہ جان لیتا ہے۔ پھر ساتواں کیا تھا؟ تو زنا نہ کر، جھوٹی گواہی نہ دے، اور بیگانے مال کا لالچ نہ کر۔ اب یہ جو ساتواں حکم ہے زنا نہ کر، اب جو یہ ساتواں حکم ہے زنا کاری کے بارے میں، اس کی بڑی تفصیل خدا نے موسیٰ کو دی، اور ایسے قانون بنا دیے گئے کہ گھر کی جو چار دیواری ہے اس کے اندر جو یہ برائی ہوتی ہے، اس جرم کو ختم کر موسیٰ۔ میں نے تجھے رشتوں کا بتا دیا ہے، ان رشتوں کو کبھی بھی بے پردہ نہ کرنا، کیونکہ زنا کاری کی سزا کیا ہے؟ موت ہے۔ احبار کی کتاب اس کا 18واں باب اور اس کی پہلی آیت میں، تم میں سے کوئی اپنے کسی قریبی رشتہ دار کے پاس اس کے بدن کو بے پردہ کرنے کے لیے نہ جائے۔ اب ساری لسٹ خدا نے موسیٰ کو دی، اصول دیا، طریقہ دیا کہ دنیا میں رہنا ہے تو اپنے آپ کو زنا کاری سے بچانا ہے، اور خاص طور کن رشتوں کا تمہیں تقدس رکھنا ہے، کن رشتوں کو تمہیں عزیز رکھنا ہے، ان کی عظمت، اس کی عصمت کا دھیان رکھنا ہے۔ ماں، بیٹی، بہو، ساس، چچی، خالہ، پھپھو، اس کے بعد نواسا، نواسی، اس کے بعد کیا اس کے بولتے ہیں پوتی، پھر اس کے بعد بہو، اور پھر پڑوس کی جو عورتیں ہیں، ان سب کو تو نے عزت کی نگاہ سے دیکھنا، کسی سے بدی نہیں کرنا۔ زوردار نعرہ ہاللیلویا۔ یہ شریعت نے سکھایا کہ ان رشتوں کا احترام کرنا، اور اگر نہیں کرے گا تو پھر اسے سزا ملے گی۔ اور گھر کی چار دیواری میں آپ دیکھ دیور بھابھی کی کئی کہانی میں سنتا ہوں، کہیں کو شاکی ہوتا ہے، کہیں حقیقت بھی ہوتی ہے، کہ فیس بک پہ آپ دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے پاکستان میں یہ حادثات ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے، کیونکہ اندر چار دیواری میں اب تو ٹی وی پہ وائرل ہو جاتی ہے، سب کو دکھا دیتے ہیں، یہ 4 سال کے بچی کے ساتھ، یا فلانی کے یہ بابج کے ساتھ اس کے شوہر کو قتل کر دیا، فلانے، سب ٹی وی پہ آ جاتا ہے، وائرل ہو جاتا ہے۔ یورپ میں جو خدا نے حکم دیا مرد مرد کے ساتھ بدفعلی نہ کرے اور عورت کے ساتھ، وہ عام ہے، وہاں پر قانون نہیں ہے، شریعت نہیں ہے۔ اگر یہ شریعت ہو تو اس جرم کا کیا ہو سکتا ہے؟ خاتمہ ہو سکتا ہے۔ ہاللیلویا۔ اسی لیے یہ شریعت، یہ تعلیم دی گئی کہ انسان دنیا میں رہے اور اپنے آپ کو گناہ سے بچائے۔ اور پھر خدا نے حکم دیا موسیٰ کو کہ میں زیادہ شادیوں سے خوش نہیں، میں طلاق سے بھی خوش نہیں۔ کیا حکم دیا؟ نہ تو زیادہ شادیاں کرنا اور نہ طلاق دینا، کیونکہ میں طلاق سے خوش نہیں۔ کیا لکھا ہے ملاکی نبی کی کتاب، اس کا 2 باب اور اس کی 15-16 آیت میں، اور کیا اس نے ایک ہی کو پیدا نہیں کیا، باوجود اس کے پاس اور بھی ارواح تھی۔ آخری کتاب ملاکی نبی کی کتاب، خدا تنگ آ گیا، شریعت عمل نہیں کرتے، دھڑا دھڑ شادیاں کری جا رہے، طلاق دیے جا رہے، خدا کو غصہ آ گیا۔ ملاکی نبی سے کہا کہ لکھ دے، بتا دے لوگوں کو کہ دیکھو میں زیادہ شادیوں سے خوش نہیں ہوں، نہ تمہارے طلاق سے خوش ہوں۔ مجھے بتاؤ کہ اس نے ہوا جو بنائی آدم کے لیے ایک ہی بنائی، 3-4 کیوں نہیں بنائی؟ کیا اس کے پاس اور روحیں نہیں تھی، اختیار نہیں تھا؟ کہ کیا لکھا ہے سنو دھیان سے، اور کیا اس نے ایک ہی کو پیدا نہیں کیا؟ یعنی آدم کے لیے اس نے ایک ہی بیوی نہیں بنائی۔ آگے کہتا ہے بتا کیا میرے پاس اور اختیار نہیں تھا، اور روحیں نہیں تھی کہ میں 4-5 بیویاں بنا دیتا؟ میں نے کیوں ایسا نہیں کیا؟ میں نے اس لیے ایسا نہیں کیا
تاکہ خدا ترس نسلوں اور ایک ہی بیوی ہو. زوردار نعرہ ہاللویا. اور یہ بالکل درست ہے. کئی تین چار شادی ہو, کئی کہو جی نسل, کوئی کہو جی نسل, پتہ ہی لگتا. اور پھر کوئی عقیدہ کوئی عقیدہ, تو کیا گڑبڑ پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے. ایک بیوی ہوگی, اچھی تربیت ماں کرے گی تو اچھی نسل گزارے گا. اسی لیے میں نے ایک کوئی پیدا کیا تاکہ خدا ترس نسل جو ہے وہ پیدا ہو. اس لیے کہ خدا ترس نسل پیدا ہو. بس تم اپنے نفس سے خبردار ہو اور کوئی اپنی جوانی کی بیوی سے بے وفائی نہ کرے, کیونکہ خدا اسرائیل کا خدا فرماتا ہے میں طلاق سے بیزار ہوں. زوردار نعرہ ہاللویا. اپنے آپ پر کنٹرول کرو اور پھر جوانی کی بیوی سے بے وفائی نہ کرو اور ایک ہی پر گزارا کرو. یاد رکھو اگر زیادہ کرو گے تو پھر طلاق دو گے تو میں طلاق سے کیا ہوں, بیزار ہوں. زوردار نعرہ ہاللویا. یہ ساری کیا ہے, شریعت کی باتیں, اور اس پر جو عمل کرے گا وہی شخص کیا کرے گا, بھلائی دیکھے گا. اب تیسری چیز آخری, پالوس رسول نے واضح طور پر فرمایا کیا کوئی شخص شریعت, یہ شریعت کیا ہے, خدا کا کلام ہے, یہ آئین اور احکام ہے, جو اس پر عمل کرے گا وہ کیا کرے گا, دنیا میں بھلائی پائے گا. اب خدا کا بندہ پالوس رسول فرماتا ہے کہ جو شریعت پر عمل کرے گا وہ راست بات نہیں ٹھہر سکتا. وہ تو خود شرع کا عالم تھا, وہ تو دائیں سے بائیں نہیں مڑتا تھا, اور جو شرع کے خلاف تھے, غیر معبودوں کو مانتے تھے, یعنی انہوں نے شرک کیا, یسوع کو خدا کا بیٹا بنا کے خلاف ہو گیا. اور پھر ان کو مروانے کے لیے مال نو باب میں پڑھتے ہیں, دمشق کی راہ پر جا رہا تھا تو منہ کے بل گرا, خدا یسوع کا نور چمکا. زوردار نعرہ ہاللویا. اے سول تو مجھے کیوں ستاتا ہے, تو کون ہے ربی, میں مسیح ہوں, میں یسوع ہوں جو زندہ ہے اور تو مجھے ستاتا ہے. یاد رکھ مسیحیت کو تو ختم نہیں کر سکتا. زوردار نعرہ ہاللویا. جو تو شرع کا عالم بنا ہوا ہے, تجھے ہی جو ہے وہ مسیحیت کو آگے بڑھانا ہے. اور جب اس پر راز کھلا کہ میں تو شرع کا عالم اور شریعت پر تکیہ کیے ہوں کہ ہمارے پاس سب کچھ ہے, شریعت ہے, ہم عمل کرتے ہیں, ہم اس کی بادشاہی جو خدا کی بادشاہی جو یہودی کہتے ہیں, غیر قومی جنت فردوس کہتے ہیں, ہم اس میں داخل ہوں گے. تو یہاں میں کیا سن رہا ہوں, جب اس پر یہ بھید کھلا تو اس نے واضح طور پر کیا فرمایا, غور سے سنیں. اس نے واضح طور پر کہا, رومیو 3 باب اس کی غلطیوں 2 باب اس کی 16ویں آیت میں, تو بھی یہ جان کے کہ آدمی شریعت کے مال سے نہیں بلکہ صرف یسوع مسیح پر ایمان لانے سے راز بات شاید ہے. زوردار نعرہ ہاللویا. جب اس نے شریعت پر دھیان کیا, خدا کے اس کلام پر, کہ شریعت کے جتنے آئین ہیں, احکام ہیں, اگر ان کو انسان مانتا دنیاوی طور پر اس کو سرفرازی ہے, مال دولت سب کچھ اسے ملے گا, تو اس نے یہ دھیان کیا کہ خدا کے اس کلام میں, شریعت میں نجات کی کوئی راہ بتائی نہیں. شریعت کی کتاب تو بالکل درست ہے کیونکہ یہ خدا کا کلام ہے, یہ حکم ہے, اور جو قومیں قبیلے مانے گی ان کو کیا دنیاوی طور پر کیا ملے گی, سرفرازی ملے گی, مال دولت بھی ملے گا, عزت بھی ملے گی. تو اس نے سوچا کہ اس میں نجات کی تو راہ لوگوں کے لیے ہے نہیں ہے. اسے پتہ چلا نجات کس کے پاس ہے, زور سے بتائیں, خداوند یسوع کے پاس. ہاللویا. جب اسے پتہ چل گیا تو پھر اس نے لوگوں کو واضح طور پر لکھ دیا کہ دیکھو شریعت پر عمل کر کے کوئی شخص راست باز نہیں ٹھہر سکتا. راست باز ٹھہرنے کے لیے, نجات پانے کے لیے اسے خداوند یسوع پر کیا ہے, ایمان لانا ہے. اور جب وہ شخص خداوند یسوع پر ایمان لائے گا, شریعت کو چھوڑنا نہیں, کیونکہ یہ بھی خدا کا کلام ہے, شریعت پر عمل کر رہا ہے, اور عمل کرنے کے ساتھ ساتھ اسے کیا کرنا پڑے گا, خداوند یسوع کو اپنا نجات دہندہ قبول کرنا پڑے گا. جو قومیں یہودیاں یا غیر قومیں شریعت پر چلتی اس جہان کے لیے اجر ہے, آئندہ جہان کے لیے کچھ نہیں, کیونکہ زندگی بخش کلام ہے. اور یہ کلام بتا رہا ہے کہ جب تک کوئی شخص نجات نہیں پائے گا تو دنیا کا نجات دہندہ کون ہے, زور سے بتائیں, ہمارا خداوند یسوع. تو جب تک اس پر کوئی ایمان نہیں لائے گا تو اس نے قوموں سے کہا کہ غور سے سنو, نجات خدا کی بخشش ہے. زوردار نعرہ ہاللویا. کیونکہ انسان کو اتنا اس کے قریب نہیں تھا, اتنے لاؤ اتنے قانون دیے پھر بھی وہ توڑتا رہتا تھا اور گناہ کی سزا پاتا تھا. تو اس نے کہا کہ تم گناہ گار تھے اور خدا نے اپنی محبت کی خوبی کو ظاہر کیا, اپنے بیٹے یسوع کو بھیج دیا تمہارے گناہوں کو اٹھائے اور تمہارے لیے صلیبی موت سہے. زوردار نعرہ ہاللویا. یہ خدا کی خاص بخشش ہے.
तौबा की तौफीक खुदा की बख्शिश से मिलती है, और खुदा की बख्शिश से इंसान निजात पाता है, और ये खुदा के क्या है, फजल से है। जोरदार नारा हालेलुया। और ये बख्शिश और खुदा का फजल कौन है, जोर से बताएं। हमारा खुदावंद यीशु, यूहन्ना पहला बाब और उसकी 4वीं आयत में क्या लिखा है, और कलाम, खुदा का कलाम मुजस्सम हुआ, फजल सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा, और हमने उसका ऐसा चला जैसे बाप के इकलौते का। खुदा का फजल किस पर हुआ? खुदावंद यीशु मसीह पर। खुदा की बख्शिश कौन है? खुदावंद यीशु। कहाँ लिखा है? हम देखते हैं मुकद्दस यूहन्ना रसूल की इंजील उसके 4 बाब 10वीं आयत में, सामरी औरत जब पानी भरने के लिए आती है तो वो डर जाती है, ये तो रबी बैठा हुआ है, क्योंकि यहूदी तो हमें अच्छा सलूक ही नहीं करते, तो डर गई, तो खुदा ने मुझे पानी पिला। तो वो और हैरान हो गई कि ये किस किस्म का रबी है कि ये मुझे यहूदी और से पानी मांगता है। तो जब उसने कहा, जबकि तुम मुझे पानी पिला, तो वो परेशान हो गई कि भाई यहूदी हमसे नहीं इस तरह का सलूक करते, मुझे कैसे पानी पिला। तो खुदा ने क्या फरमाया, अगर तू खुदा की बख्शिश को जानती, बख्शिश का क्या मतलब है, इनाम, मेहरबानी, अगर तू खुदा की बख्शिश को जानती तो ये भी जानती, कौन तुझसे पानी मांग रहा है तो तू मुझे पिलाती और मुझसे मांगती। जोरदार नारा हालेलुया। मुझसे पानी मांगती और मैं तुझे जिंदगी का पानी देता। मसीह यीशु को खुदा ने भेजा, और ये उसकी बख्शिश है, उसका फजल है कि जब लोग उसके पास आते, चाहे किसी भी कौम कबीले से ताल्लुक रखते हैं, जब उसके पास आ जाते हैं, नेक इंसान है, पढ़ाई करते हैं, शरीयत पर चलते हैं, अब उनके लिए निजात की राह भी निकल आई। जब खुदा यीशु अपने निजात देना कबूल कर लेते हैं, तो शरीयत के ये अमाल और मसीह पर ईमान लाने के लिए वो शख्स क्या ठहरता है, जोरदार नारा हालेलुया, क्या ठहरता है, रास्तबाज। जोर से हालेलुया। बात समझ में आ गई? खाली शरीयत पर अमल करने से आपको दुनिया की नेमतें बरकतें मिल सकती है, लेकिन जन्नत और फिरदौस में जगह नहीं, बहुत से नहीं मिल सकती जब तक आप उसकी रास्तबाजी को पूरा नहीं करते, जब तक यीशु को अपना निजात देता कबूल नहीं करते। जब एक शख्स कबूल कर लेता है तो फिर दीन और दुनिया दोनों समझ जाते हैं। दुनिया में भी इज्जत, हर चीज़ आपको मिलेगी, और उसकी बादशाह के भी आपके वारिस होंगे। हासिल कलाम मुकद्दस में से हम देखेंगे, पौलुस रसूल ने बताया, दूसरा कुरिन्थियों 3 बाब उसकी 15 और 16 आयत में गौर से सुने, मगर आज तक जब तक कभी मूसा की किताब पढ़ी जाती है तो उनके दिलों पर पर्दा पड़ा रहता है, लेकिन जब कभी उनके दिल खुदा यीशु से फिरेंगे पर्दा उठ जाएगा, क्योंकि खुदा रूह है, और जहाँ रूह है वहाँ पर आज़ादी है। जोरदार नारा हालेलुया। जब तक लोग शरीयत पुकारते रहेंगे, इस पर अमल करते रहेंगे, उनके ज़हनों पर क्या है, पर्दा पड़ा रहेगा। ये पर्दा कब हटेगा? जब वो यीशु का अपना निजात देता कबूल करेंगे। हालेलुया। क्योंकि